امام احمد بن حنبل اتنا ادب کرتے تھے اپنے شیخ کا، ان کا گھر راستے میں آتا تھا، اور امام شافعی مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، یعنی کہ واپس جا رہے ہوتے یا آ رہے ہوتے، راستے میں امام احمد بن حنبل کا گھر بغداد شریف میں آتا تھا۔ اب ایک روز سفر کے لیے امام شافعی روانہ ہوئے، راستے میں امام احمد بن حنبل کا گھر آتا تھا۔ آپ نے اطلاع دے دی کہ ہم آپ کے گھر رات رکیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ آج میرے شیخ آ رہے ہیں تو بڑی عالی شان ان کی تواضع کا اہتمام کرنا اور کوئی بڑا عالی شان کھانا بنانا۔ ان کی صاحبزادی نے اچھا پکوان تیار کر لیا۔ رات کو امام شافعی تشریف لائے پہنچے تو پہلے کھانا سامنے رکھ دیا گیا، کھانا تناول فرمایا۔ آپ کی صاحبزادی نے کوئی 4 بندوں کا 5 بندوں کا کھانا احتیاطاً بنا دیا، اور امام شافعی جو تھے وہ گفتگو بھی فرماتے رہے اور کھانا بھی تناول فرما لیا جتنا فرمانا تھا، اور امام احمد بن حنبل ادب شیخ میں نہیں کھانا تناول کر سکے۔ جب کھانا گھر گیا تو صاحبزادی نے دیکھا کہ وہ کھانا تو ختم ہو گیا۔ پوچھا بابا جان آپ نے کھایا؟ ان کا نہیں۔ پھر سمجھ گئی کہ یہ تو امام شافعی نے سارا کھانا تناول فرما لی۔ وہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ذہن میں پیدا ہو گیا کہ اللہ کے ولی ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں، وہ تو مجدد عصر تھے نا امام شافعی، اتنا نام سنا ہوا، امام الوقت ہیں، اور پھر یہ سارا کھانا کھا لیا تو پھر وہ تصوف کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ بابا جان میں نے آپ کے شیخ سے یہ سوال کرنا ہے، آپ ان سے پوچھ کے بتائیں۔ وہ فرماتے ہیں میں مر تو جاؤں گا، امام شافعی سے سوال نہیں کروں گا۔ یہ احمد بن حنبل کا ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں شیخ کے سامنے کوئی سوال کر سکوں۔ ابھی یہ سوال ذہن میں باقی تھا کہ رات ہو گئی۔ اب ساری رات امام شافعی امام احمد بن حنبل حدیث شریف کا درس بھی پڑھتے رہے، وہ درس و تدریس بھی جاری رہی، اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمانے لگے۔ پھر آرام فرماتے فرماتے اچانک جب صبح تہجد کا وقت اور فجر کا وقت ہوا تو آپ کی صاحبزادی نے گرم پانی کا لوٹا خدمت کے لیے رکھا تھا تاکہ آپ وضو تازہ فرما لیں۔ اب جب آپ اسی طرح اٹھے مسجد میں تشریف لے گئے اور جماعت بھی کروا دی اور نماز بھی پڑھ لی اور وضو بھی نہیں کیا۔ وہ پہلا سوال ابھی باقی تھا تو دوسرا سوال جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ صاحبزادی کہتی ہے یہ آپ کے کیسے شیخ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ انہوں نے وضو کے بغیر نماز بھی پڑھا دی اور آپ نے پڑھ بھی لی۔ انہوں نے کہا بیٹے ادب کا مقام ہے، میں نہیں پوچھ سکتا۔ پھر فرماتے ہیں بیٹے تمہارا حق ہے، میں اپنے شیخ سے اجازت لے دوں گا اور تم جاتے جاتے یہ سارے سوال اور استفسار خود کر لیں۔ پھر وہ ٹائم لے دیا، فرمایا حضور اجازت دیں تو میری صاحبزادی کچھ استفسار کرنا چاہتی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ پوچھتے ہیں بیٹے پوچھو، کیا پوچھتی ہو؟ اس نے کہا حضرت رات کو کھانا میں نے کوئی 3-4 لوگوں کا تو بنایا تھا، میرے بابا جان نے تو ادب کی وجہ سے نہ کھایا اور وہ آپ نے تناول فرما لی۔ فرمایا بیٹے دوسرا سوال بھی کر لو، خود ہی کہا بیٹے دوسرا سوال بھی کر لو۔ آپ نے فرمایا پھر آپ نے نماز کے لیے اٹھے، آپ تو آرام فرما رہے تھے، میں نے تو لوٹا پانی کا بھر کے رکھا تھا، آپ نے استعمال نہیں کیا اور پھر اسی طرح آپ نے نماز پڑھا لی۔ فرمایا بیٹے بات یہ ہے میں 3 دن سفر میں تھا تمہارے گھر آنے سے پہلے، اور ان 3 دنوں میں نہ مجھے حلال اور طاہر کھانا ملا نہ میں نے کھایا۔ پھر یہ مجھے معلوم تھا کہ احمد بن حنبل کے گھر میں جو کھانا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ پاک طاہر اور مطہر کھانا مجھے نہ ملے گا نہ ملا ہے۔ میں نے پھر سیر ہو کے کھا لیا، اور اگلے 3 دن وہ اپنی منزل تک پہنچنے تک بھی مجھے کوئی جگہ نہیں ملے گی کہ میں کھانا کھا سکوں، تو میں نے اگلے 3 دن کا حصہ بھی میں نے محفوظ کر لیا، پچھلے 3 دن کا حصہ بھی محفوظ کر لیا، اور اب میں چلتا ہی رہوں گا، امام احمد بن حنبل کا کھانا کافی، بیلنس کر لیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹے
تم نے تو دیکھا کہ میں سو گیا مگر میں سویا نہیں. تمہارے بابا جان کو جو میں نے احادیث پڑھائی تھی رات کو، میں تو بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کی تو میں کسی اور وطن میں پہنچ گیا. میں نے تو اس ایک حدیث سے 70 احکام فقہ کا اخذ کر لیا، اس سے استدلال کر لیا. 70 سے 75 احکام فقہ میں نے اخذ کر لیے صرف لیٹے لیٹے. اتنے میں اذان ہوئی تو میں نے نماز پڑھ لی. تو میں تو حالت وضو میں تھا، میں تو حالت اجتہاد میں تھا، میں تو حالت فکر میں تھا. وہ اسی وقت قدموں میں گر گئیں. انہوں نے کہا جی اگر آپ کے شیخ یہ ہیں تو پھر شاگردوں کا عالم کیا ہوگا.